آج کچھ الگ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ایک مکمل دلچسپ کہانی میں کیسے بدل جاتا ہے؟ آخر ایک چھوٹے سے خیال سے ایک مکمل بیانیے تک کا سفر طے کیسے ہوتا ہے؟ آئیے آج اسی عمل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سفر کیسا ہوگا؟ بہت سیدھا سا ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، پھر اس میں جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہمارے اپنے کچھ اصول ہیں ان پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم ایک نتیجے پر پہنچیں گے کہ بھئی ایک اچھی وضاحت کے لیے اصل میں چاہیے کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ہر کہانی کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، ایک ماخذ ہوتا ہے، اور آج کا ہمارا ماخذ سچ پوچھیں تو بہت ہی انوکھا ہے۔ جی ہاں، بس یہی ہے ہمارا پورا ماخذی مواد۔ صرف یہ 2 الفاظ ہیں، اپنی بات۔ اب یہاں ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا صرف ان 2 لفظوں کی بنیاد پر ایک پوری 5 منٹ کی دلچسپ کہانی بنائی جا سکتی ہے؟ اچھا، اب اگر ہم اس ماخذ کو نچوڑنے کی کوشش کریں تو اس سے کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ الفاظ خود ہیں، اپنی بات، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز اس کا مطلب کہ بھئی یہ اکثر کسی کتاب کے شروع میں مصنف کے تعارف کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور بس سچ میں یہاں پر آ کر ساری معلومات ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب آپ کے پاس کل ملا کر اتنی سی معلومات ہوں تو اس سے ایک پوری کہانی کیسے بنے گی؟ دیکھیں، ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کم سے کم 5 منٹ کی ایک ایسی کہانی پیش کی جائے جس میں کچھ گہرائی ہو، لیکن صرف 2 الفاظ سے یہ وقت کیسے پورا ہوگا؟ اور صرف وقت پورا کرنا مقصد نہیں، اسے بامعنی مواد سے بھرنا ہے۔ یہی سوال ہمارے پورے کام کی بنیاد ہے۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے ایک بنیادی اصول کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہماری رول بک کا سب سے اہم اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اصول بہت سادہ مگر بہت گہرا ہے۔ کوئی بھی نیا مواد شامل نہ کریں جو فراہم کردہ ماخذ سے براہ راست نہ لیا گیا ہو۔ مطلب صاف ہے، ہمارا کام ماخذ کی وضاحت کرنا ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنانا نہیں۔ اسی اصول کی وجہ سے ہمارا کام قابل بھروسہ ہے۔ اچھا، اب اس اصول کو اپنے ان 2 لفظوں والے ماخذ پہ لگا کر دیکھتے ہیں۔ پہلا قدم، ہم نے یہ جملہ پیش کر دیا، اپنی بات۔ دوسرا قدم، اس کا مطلب بھی بتا دیا، اور اس کے بعد کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ ہم ایک دیوار سے جا ٹکراتے ہیں کیونکہ ماخذ میں مزید کچھ ہے ہی نہیں۔ تو عملی طور پر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم اس پر ایک پوری ویڈیو بناتے تو وہ کیسی دکھتی؟ کچھ ایسی: 5 سیکنڈ میں تعارف، اگلے 10 سیکنڈ میں اس کی تعریف، اور صرف 25 سیکنڈ کے اندر بات ختم۔ مطلب پوری کہانی 30 سیکنڈ سے بھی پہلے ہی دم توڑ دے گی۔ اب ذرا ایک موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک معیاری مکمل وضاحت ہوتی ہے جس میں کئی پہلو ہوتے ہیں، ایک کہانی ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے موجودہ ماخذ سے بننے والی یہ 30 سیکنڈ کی کلپ جس میں صرف ایک نقطہ ہے، نہ کوئی کہانی نہ کوئی گہرائی۔ فرق تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس پوری مشق سے، اس سارے عمل سے ہم کس نتیجے پہ پہنچے؟ یہ صرف یہ دکھانے کے لیے نہیں تھا کہ یہ آئیڈیا کام نہیں کرے گا، نہیں، اس میں ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ اور وہ سبق یہ ہے کہ ایک اچھی گہری وضاحت کے لیے صرف ایک عنوان یا موضوع ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر مواد یعنی سبسٹنس ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا کام ہے ماخذ کی سچائی سے وضاحت کرنا، اس کے خالی پن کو اپنی باتوں سے بھرنا نہیں۔ ایک سرخی جیسے اپنی بات راستے کی طرف اشارہ تو کر سکتی ہے، لیکن وہ خود منزل نہیں ہوتی۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ایک موضوع اور ایک کہانی میں اصل فرق کیا ہے؟ شاید فرق یہی ہے کہ موضوع ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، لیکن کہانی وہ پورا درخت ہے جو اس بیج کے اندر موجود معلومات سے ہی اگ سکتا ہے، اور ہمارا کام اس درخت کو ڈھونڈ کر سب کے سامنے لانا ہے، نہ کہ صرف ایک بیج دکھا کر رک جانا۔